احبار باب نمبر 9 ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے۔ مخصوصیت کے 7 دن کے بعد موسیٰ نے 8ویں دن ہارون، اس کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا۔ اس نے ہارون سے کہا، ایک بے عیب بچڑا اور ایک بے عیب مینڈھا چن کر رب کو پیش کر۔ بچڑا گناہ کی قربانی کے لیے اور مینڈھا بسم ہونے والی قربانی کے لیے ہو۔ پھر اسرائیلیوں کو کہہ دینا کہ گناہ کی قربانی کے لیے ایک بکرا، جبکہ بسم ہونے والی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ بچڑا اور ایک بے عیب یک سالہ بھیڑ کا بچہ پیش کرو۔ ساتھ ہی سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بیل اور ایک مینڈھا چنو۔ تیل کے ساتھ ملائی ہوئی گلہ کی نظر بھی لے کر سب کچھ رب کو پیش کرو، کیونکہ آج ہی رب تم پر ظاہر ہوگا۔ اسرائیلی موسیٰ کی مطلوبہ تمام چیزیں ملاقات کے خیمے کے سامنے لے آئے۔ پوری جماعت قریب آ کر رب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہیں وہی کرنا ہے جس کا حکم رب نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ آج ہی رب کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ پھر اس نے ہارون سے کہا، قربان گاہ کے پاس جا کر گناہ کی قربانی اور بسم ہونے والی قربانی چڑھا کر اپنا اور اپنی قوم کو کفارہ دینا۔ رب کے حکم کے مطابق قوم کے لیے بھی قربانی پیش کرنا، تاکہ اس کا کفارہ دیا جائے۔ ہارون قربان گاہ کے پاس آیا، اس نے بچڑے کو ذبح کیا۔ یہ اس کے لیے گناہ کی قربانی تھا۔ اس کے بیٹے بچڑے کا خون اس کے پاس لے آئے۔ اس نے اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اسے قربان گاہ کے سینگوں پر لگایا۔ باقی خون کو اس نے قربان گاہ کے پائے پر انڈیل دیا۔ پھر اس نے اس کی چربی، گردوں اور جوڑ کلیجے کو قربان گاہ پر جلا دیا۔ جیسے رب نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچڑے کا گوشت اور کھال اس نے خیمے گاہ کے باہر لے جا کر جلا دی۔ اس کے بعد ہارون نے بسم ہونے والی قربانی کو ذبح کیا۔ اس کے بیٹوں نے اسے اس کا خون دیا اور اس نے اسے قربان گاہ کے 4 پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ انہوں نے اسے قربانی کے مختلف ٹکڑے سر سمیت دیے اور اس نے انہیں قربان گاہ پر جلا دیا۔ پھر اس نے اس کی انتڑیاں اور پنڈلیاں دھو کر بسم ہونے والی قربانی کی باقی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔ اب ہارون نے قوم کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس نے گناہ کی قربانی کے لیے بکرا ذبح کر کے اسے پہلی قربانی کی طرح چڑھایا۔ اس نے بسم ہونے والی قربانی بھی قواعد کے مطابق چڑھائی۔ اس نے گلہ کی نظر پیش کی اور اس میں سے مٹھی بھر قربان گاہ پر جلا دیا۔ یہ گلہ کی اس نظر کے علاوہ تھی جو صبح کو بسم ہونے والی قربانی کے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔ پھر اس نے سلامتی کی قربانی کے لیے بیل اور مینڈے کو ذبح کیا۔ یہ بھی قوم کے لیے تھی۔ اس کے بیٹوں نے اسے جانوروں کا خون دیا اور اس نے اسے قربان گاہ کے 4 پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ لیکن انہوں نے بیل اور مینڈے کو چربی، دم، انتڑیوں پر کی چربی اور جوڑ کلیجی نکال کر سینے کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔ ہارون نے چربی کا حصہ قربان گاہ پر جلا دیا۔ سینے کے ٹکڑے اور دہنے رانے اس نے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے ہلائیں۔ اس نے سب کچھ موسیٰ کے حکم کے مطابق ہی کیا۔ تمام قربانیاں پیش کرنے کے بعد ہارون نے اپنے ہاتھ اٹھا کر قوم کو برکت دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے اتر کر موسیٰ کے ساتھ ملاقات کے خیمے میں داخل ہوا۔ جب دونوں باہر آئے تو انہوں نے قوم کو برکت دی۔ تب رب کا جلال پوری قوم پر ظاہر ہوا۔ رب کے حضور سے آگ نکل کر قربان گاہ پر اتری اور بسم ہونے والی قربانی اور چربی کے ٹکڑے بسم کر دیے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی کے نعرے مارنے لگے اور منہ کے بل گر گئے۔